ہم کچھ دن تک تو پہلے دیکھ رہے تھے کہ تاثر مل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف جیسے سسٹم میں واپس آ جائے گی، ان کی کہیں پر معاملات چل رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو جائے گی. لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد حکومت جو ہے نا وہ ایک بار پھر سے بہت دھواں دھار پریس کانفرنسز اور ریاکشن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کو خاموش کرا دیا آپ نے، تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ کوئی حل نکلے گا مذاکرات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے سارے جرائم تو آپ نے خود بتا دیے کہ عمران خان کیا کیا کرتا ہے. دیکھیں، جھوٹ کچھ ٹائم چلتا ہے. یہ اب کہتا تھا نا کہ ان کے اوپر وہ فرد جرم لگنے والی تھی. بھائی آپ تو کنوکٹڈ ہو گئے ہو، آپ کو تو عدالت نے سزا دے دی ہے، آپ تو سرٹیفائیڈ چور ہو گئے ہو، آپ کی ڈکیتی پکڑی گئی ہے. آپ نے تو جو ایک ٹائکون تھا ملک ریاض، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا پیسہ لنڈن میں کیا کہتے ہیں فریز ہوا. اس کی انویسٹیگیشن اس نے کی، جو ایک یو کے کا نیشنل کرائم ایجنسی ادارہ ہے. اور ہوا کیا تھا، بات یہ ہے کہ ملک ریاض نے جو گھر لیا تھا وہ لیا تھا حسن صاحب سے، میاں صاحب کے بیٹے سے. عمران خان اور شہزاد اکبر بھی اس وقت وہ بھی اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اگر وہ بھی بھاگا ہوا ہے نا، وہ ادھر بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. وہ زلفی بخاری تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ بھی اشتہاری ہے. ملک ریاض اشتہاری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ الزامات لگاتے ہیں نا کسی پہ، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو یہ بہت جلدی رب نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اصل جھوٹا تو یہ ہے، اصل فراڈی تو یہ ہے، کنوکٹڈ تو یہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ پیسہ تھا ملک ریاض نے وہاں گھر جو خریدا تھا، این سی اے نے جب ایک پوری انویسٹیگیشن کی، اس کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں فریز کر دیے کہ بھائی بتاؤ یہ جو تم پیسہ جو تم لائے ہو، یہ گھر خریدا ہے، یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو. وہ ثابت نہیں کر سکے کہ میری وائٹ منی ہے. پھر وہاں ایک قانون ہے کہ جب این سی اے کے ساتھ مل کے آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کی، یہ کہا اس نے کہ میں مانتا ہوں میرا پیسہ غلط تھا، مجھے یہ ثابت نہیں کر سکا، لہٰذا میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرے خلاف جو کیس تھا وہ صحیح تھا. این سی اے نے کیا کیا کہ اس کا سارا پیسہ جتنا وہ ایک 40 ملین یہ تھا ون ہائیڈ پارک، اور 150 ملین جو بینکوں میں تھا وہ سارا فریز کر لیا. جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں گلٹی ہوں، تو اس ملک کا قانون تھا کہ وہ ملک ریاض جو تھا وہ پاکستان کا شہری تھا. حکومت برطانیہ نے کہا پاکستان کو کہ آپ اپنا وہ ایک نمبر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو جس ملک کا وہ اسٹیٹ بینک کا، آپ ہمیں وہ اکاؤنٹ بھیجیں، ہم آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، ملک ریاض جو مل کے آپ نے سنتی تھی نا کہ فرح گوگی کہتی ہے کہ مجھے اتنے کیرٹ کا وہ چاہیے، ہیرا چاہیے. یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کے بدلے زمین لی. تو اس نے کہا اچھا میں یہ کرتا ہوں، عوام کو بیوقوف بنانے لگے کہ جو تمہارا 480 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ نے آپ کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے، جو آپ نے پے کرنا ہے، یہ پیسے میں اس میں بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اور تم ہمیں یہ چیزیں دے دو. اور اس نے کہا یہ میری چوری چھپے گی بھی نہیں. میں اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ کابینہ سے بھی منظوری لی. بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایک پیسہ برطانیہ سے آ رہا تھا پاکستان کہ سپریم کورٹ اپنا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا، تو تم نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے، تم کیا تو میں پہ قصور ہوں، تم ہی تو اصل مجرم تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پھر حکومت چلی جائے گی اور ہماری انویسٹیگیشن. اور پھر ایک اور کام ہوا. اچھا، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات، کل نعیم حیدر پنجھوتا صاحب جو پی ٹی آئی کے لائر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، یہ سپریم کورٹ میں آئے، ریاست پاکستان میں آئے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ یہ پرائیویٹ شہری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ریاست پاکستان کا پیسہ تھوڑی تھا کہ ادھر اسٹیٹ بینک میں آتا. دیکھیں اس سے ایک بات پوچھیں کہ ملک ریاض کا اگر وہ پیسہ ٹھیک ہوتا، وائٹ منی ہوتی، تو وہ اس کا ادھر ہی رہتا، اس کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے اس کا ویزا بھی کینسل کر دیا، اس کے بیٹے کا 10 سال کا ویزا کینسل. ملک ریاض دوبارہ یو کے نہیں جا سکتا، بلیک لسٹ ہو گیا. اور یہ پیسہ انہوں نے اگر پاکستان، یہ عوام کا پیسہ تھا، یہ آنا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک میں، جو بعد میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے پھر ایک بینچ بیٹھا اور انہوں نے پیسہ وہاں سے اٹھا کے تو واپس اسٹیٹ بینک اس میں جمع ہو گیا. تو چوری تو ثابت ہو گئی. اور دوسری بات ہے، یہ کنوکٹڈ ہے عمران خان. یہ انویسٹیگیشن لنڈن میں ہوئی، پاکستان نے نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بندہ تھا، یہ پکڑا گیا، اس کی بلیک منی ہے. اور پھر وہ شہزاد اکبر ایک بیگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا چلتی رہی ویڈیو، وہ بھی ہے.
تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، ٹھیک اب ہے، اس قوم کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے، تیسرا دور بھی جس طریقے سے ہو گیا، انہوں نے تحریری اپنا ڈیمانڈز بھی آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ اس فیصلے کے بعد سرٹیفائڈ چور ہیں، ثابت ہو گیا ہے، یہ تو ہو گیا. وہ کہتے رہیں گے کہ جناب ہم جس طرح انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج کریں گے پورے ملک کے اندر، وہ اس پہ شروع ہو جائیں گے، تو پھر مذاکرات کا ٹیبل پہ بیٹھنے کا پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، مذاکرات اس نے کرنے، یہ دیکھیں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو مجھے این آر او مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے دباؤ میں لانے کی کوشش؟ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا تھا. اگر سنسیئر ہوتا نا مذاکرات میں، جی تو مذاکرات شروع ہوئے تھے میں نے 4 دسمبر سے، کوئی اس طرح کوئی 3 دسمبر کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس نے اتنا ٹائم ایک لکھ کے نہیں دیا کہ مجھے مذاکرات کس پہ کرنے ہیں. آ کے ٹی وی پہ کہہ دیتے تھے جی ہم نے عمران کی رائے، اب اس کے بھی پیچھے ہٹ گئے. 8 وہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے نا، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. 8 فروری والا. 8 فروری والا. یہ جو سنسیئرٹی ان کی، یہ دیکھیں کہ عمران جو تھے نا اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ تھے نا جب یہ 26ویں ترمیم تھی، محمود خان اچکزئی تھے. اگر یہ سنسیئر ہوتا اس مذاکرات میں ان کو ساتھ رکھتا، پھر پتہ چلتا جس کی سنسیئرٹی ہے. اس نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. یہی مذاکرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندے جو سیاسی اسیر ان کو چھوڑو. کون ہے ایک بتائیں؟ کوئی 9 مئی والا ہے، کوئی 26 نومبر والا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مین تو ان کا مطالبہ ہے. دیکھیں نا، جوڈیشل کمیشن، لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لوگوں کو سزائیں ہو کے کئی لوگوں نے تو جو آرمی چیف سے معافی مانگی، ان کو معافی بھی ملی ہے میرا خیال ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو ہمیں ڈیمانڈ دی ہے نا، چارٹر آف ڈیمانڈ، اب ہم ہمارے ساتھ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اتحادی ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے، اس کے بعد ان کو جواب دے دیں. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو چاہ رہا تھا کہ مجھے این آر او ملے، وہ اس کو ملے گا نہیں. اور ابھی یہ کہہ رہا ہے جی ہماری بات ہو رہی ہے. یہ تو وہ تھا کہتا میں نے بات ہی نہیں کرنی. لیکن وہاں سے خیر وہ جواب آ گیا تھا فوج کے ترجمان کا کہ بھائی کوئی ایسی باتیں ہیں. مل گیا اس کو. لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن 7 دن میں نہیں بنتا تو ہم مذاکرات بند کر دیں گے. لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر سے وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، پھر سے احتجاج ہوگا. وہ چیز جو گورنمنٹ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی یہ معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے، خدا خدا کر کے تھوڑے اچھے انڈیکیٹرز آنا شروع ہوئیں، وہ چیز پھر سے شروع ہو جائے گی. دیکھیں عمران خان اصل میں فتنہ ہے. اس کا کام صرف ایک ہے کہ اس ملک میں امن نہ آئے. جن چیزوں پہ وہ چل رہے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا اس ملک میں امن ہے. کیونکہ اب وہ کہتا ہے نا اللہ معاف کرو، کہتا ہے میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں. اور اب یہ جو حالات ہیں، اب اس کی ساری جو ہے نا اصلیت وہ سامنے آ رہی ہے. وہ کہتا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے. 26 نومبر کو کیا ہوا ہے؟ وہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے مذاکرات کے لیے وہ بالکل سنسیئر نہیں تھی، اور نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب عمران خان، اب ایک اور بات ہے، اور اگلے مہینے 15 دن ادارہ جو اس کے خلاف انکوائری کر رہا ہے، فیصلہ آئے گا. اور میں آ کے لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے لوگ اب تک گلٹی ہوئے ہیں، جن کو سزائیں ہیں، وہ سب تحریک انصاف کے ہیں. آپ مجھے بتائیں باقی لوگ اگر وہی نکلیں گے تو پھر یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ سیدھا جا رہا ہے عمران خان کی طرف. لیکن ابھی القادر 190 ملین پاؤنڈ کے ڈیسیجن پہ آپ لوگوں کے تو آئے کارکنان پی ایم ایل این کی مٹھائیاں بانٹنے، ان کے لوگ نظر نہیں آئے. آپ لوگوں نے روکے ہوئے تھے، راستے بند کیے ہوئے تھے ان کے کارکنان. نہیں، میری بات سنیں، ایک بندہ باہر نہیں نکلا. یہ وقت ہے مقافات عمل ہے. جب جھوٹی سزائیں ہوئی تھی نا، میاں صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ساری، یہ سارے ٹی وی پہ آ کے عمران سمیت سب مٹھائیاں کھا رہے تھے. دیکھا نا. تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم مٹھائیاں کھائیں، لیکن اس کو یہ بتانا ہے کہ رب کی طرف سے یہ مقافاتی عمل ہوتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو آپ قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، چور ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. دیکھیں نا، یہ اس کا کام بھی یہی ہے. اب اس کا اسلامی، دیکھیں یہ کہہ رہا تھا میں صادق اور امین ہوں. کدھر کا اس کی صادق امینی؟